اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ فرق دیکھیں پیغام کا، وہ پیغام دیکھیں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اور یہ پیغام دیکھیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ یہ رومی اور رازی علامہ اقبال کے سارے کلام میں دو کردار ایسے ہیں جو آپ کو فراوانی سے نظر آئیں گے۔ ان دو کا موازنہ وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ دو کردار ہیں عقل اور عشق۔ نتیجہ نکالا اقبال نے کہیں جا کے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اور عشق کے حق میں دلیلیں زیادہ ہیں، عقل کے حق میں تھوڑی ہیں۔ مولانا روم جو بر صغیر میں ویسے ہی عشق کا استعارہ ہیں، اور علامہ اقبال کے مرشد معنوی ہیں، ان کو عشق کا استعارہ قرار دیا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ حالت ہے کہ عشق کی بے چینی، عشق کا جذبہ، عشق کی تڑپ مجھے سونے نہیں دیتی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں عقلی بنیادوں پہ بھی چیزوں کو پرکھتا ہوں۔ رازی فخر الدین، امام فخر الدین رازی فلسفے کے بہت بڑے اسکالر، عقلیات کے۔ اقبال نے نہ ان کی نفی کی ہے نہ ان کی نفی کی ہے، دونوں کے بارے میں ان کے اخلاص کو بحث سے بالاتر قرار دیا ہے۔ یعنی اگر فخر الدین رازی عقلی استدلال کی طرف زیادہ مائل ہیں تو اس کے پیچھے بھی اخلاص ہے، اور اگر مولانا روم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق والی کیفیت میں ہیں تو وہ بھی اپنے اخلاص کے کسی لیول پہ ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اقبال کے نزدیک ان کے پیش نظر رہی ہیں۔ انہوں نے اس قوم کے لیے عقلی بنیادوں پہ سوچ بچار کے یہ تعین کیا کہ اس قوم کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قوم کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم میں خودی جو رہی، خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ ہماری قوم کی روح سیاہی کا سبب بھی یہ ہے کہ خودی نہیں تھی۔ پتہ چلایا عقلی بنیادوں پہ کہ اس قوم کا مسئلہ کیا ہے، یہ اپنے آپ کو پہچان نہیں رہی، اور اس کے بعد کہا کہ جب اپنی خودی کی تربیت کر لو، وہ جو مختلف مراحل انہوں نے گنوائے ہیں مثنوی میں، اسرار خودی میں، وہ مراحل طے کر لو تو پھر ایک مرحلہ بے خودی کا آتا ہے۔ اس بے خودی کے مرحلے کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کو مد نظر رکھ کے پہلے عقلی بنیادوں پر چیزوں کو پرکھو، ان کو دیکھو، اس کے بعد ان ساری چیزوں کو، کیلکولیشنز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کر گزرو جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہو۔ تو یہ ہے سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب رازی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ میری ساری راتیں اسی کشمکش میں گزری ہیں۔ کشمکش کیا ہے وہ بتایا نہیں ہے، پر آپ سب کو پتہ چل گیا نا کہ وہ کیا کشمکش ہے۔ یہ ہے کمال شاعری کا، آپ چیزوں کو کھل کے نہیں بتاتے،
پر آپ کا مزاج، آپ کے الفاظ کی در و بست اور آپ کے لہجے کا اتار چڑھاؤ بتا دیتا ہے کہ کیا ہے۔ کشمکش قوم کی ہے، یا اللہ اس قوم کا کیا ہوگا؟